بھئی ہمارے زمانے میں جب ہم نے قدم رکھا تھا کوچہ صحافت میں اچھا تو جج حضرات تو شادیوں پہ بھی نہیں آتے تھے. اچھا جج تو اپنے بالکل صوفی بن کے بیٹھتے تھے اپنے حجروں میں, اچھا اور ان کے چیمبرز میں ٹیلی فون نہیں ہوتے تھے. بالکل مطلب کوئی ججوں کے دفتر عوامی رابطہ بالکل نہیں کسی قسم بالکل ان کے دفتر میں ٹیلی فون نہیں ہوتے تھے. ٹیلی فون کامن روم میں ہوتا تھا. وہاں اگر کسی کو ایمرجنسی ہو گئی ہے وہاں ٹیلی فون آتا تھا, جج صاحب جا کے سن لیں وہاں. ان کے ہر جج کے چیمبر میں ٹیلی فون نہیں ہوتا تھا تاکہ لوگوں سے رابطہ نہ ہو, لوگوں سے ملے نہ, تاکہ ان کا ایک اپنا لوگوں سے جو خلط ملط ہونا ہے, جو اختلاط ہونا ہے, اس کے بھی تو مسائل نا. اب تو جج حضرات جو ہیں, اب کیا کیا بتاؤں میں آپ کو, جو شادیاں ہوتی ہیں ان پہ لاکھوں روپے کے تحفے پیش کیے جاتے ہیں ججوں کو اور سرکاری افسروں کو, اور وہ وصول کرتے ہیں. اچھا اور 1,000 کی 1,500 کی نفری ہوتی ہے, معزز مہمان بلائے جاتے ہیں, اور معلوم ہوتا ہے پتہ نہیں ایک میلہ لگا ہوا ہے. تو یہاں بھی تو کوئی کوڈ بنانا چاہیے نا. آپ سرکاری افسر ہیں, آپ جج ہیں, آپ جرنیل ہیں, آپ اپنے حدود میں رہیں. کیا لکھیں وہ کارڈ بھی لکھ دیتے ہیں, کیش آنلی بھی تو لکھ دیتے ہیں. نہیں, اب یہ نواز شریف صاحب کی شادی ہوئی نا, پوتے کا ولیمہ تھا, اوپر لکھ دیا کہ ہم کوئی تحفہ قبول نہیں کیا جائے گا, کوئی کیش قبول نہیں کیا جائے گا. کیش بھی نہیں. سید منور حسن کے بیٹے کی شادی ہوئی تھی, جماعت اسلامی کے امیر مرحوم جو تھے انہوں نے بھی لکھ دیا, کوئی کیش نہیں قبول کیا, کوئی تحفہ قبول نہیں کیا. اور دنیا بھر میں امریکہ جیسے ملک میں بھی یہ آپ کو پابندی ہے کہ $10 یا $15 سے زیادہ کی کوئی چیز قبول نہیں کر سکتے تحفے میں. تو پاکستان میں تو ہر چیز ہم نے خراب کر دی ہے, ہر چیز کا ستیہ ناش کر دیا. اب جب شادیاں ہوتی ہیں تو ایسے شاہانہ ٹھاٹ باٹ کے ساتھ ہوتی ہیں, اور ایسے ایسے تحفے وصول کیے جاتے ہیں کہ کانوں کو ہاتھ لگائے آپ جب معلوم کر لیں تو پتہ چلا پوری شادی اسپانسر ہو گئی. بہت سے لوگ یہ کر لیتے ہیں. ایسا بھی ہوتا ہے. اچھا شادیاں اسپانسر بھی ہوتی ہیں, ہوٹل والے بعض اوقات بل نہیں لیتے. وہ تو سر وہ ٹک ٹاکر وغیرہ ٹائپ یا کوئی سیلیبریٹیز ہوں تو ان کے. مگر اچھا اب یہ وقت آیا کہ اس کے بھی کوڈ ہونا چاہیے. آپ جو سرکاری افسر ہیں, آپ جج ہیں, آپ جرنل ہیں, آپ کی شادی میں 50-100 آدمی سے زیادہ نہیں آئے گا. صحیح ہے. آپ قریبی عزیزوں کو بلائیں اور یہ تماشے ختم کر دیں. یہ ریاست جو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے نا, اس کا ہم نے ستیہ ناش کر دیا ہے. ہم تو ان لوگوں کی مثالیں دیتے تھے نا, اپنے صحابہ کرام کی اور ہمارے خلفائے راشدین کی, بالکل کہ کس طریقے سے حضرت ابوبکر صدیق جب خلیفہ ہوئے تو کہا تنخواہ مقرر کی جائے. صبح کاروبار کے لیے جا رہے تھے مارکیٹ کی طرف, کپڑے کا کاروبار کرتے تھے, تاجر تھے. تو حضرت عمر فاروق نے دیکھا آپ کہاں جا رہے ہیں امیر المومنین. انہوں نے کہا بھائی دکان کھولنی ہے. انہوں نے کہا اب آپ امیر المومنین ہیں, اب دکان نہیں کھولنی, اب لوگوں کا آپ نے بوجھ اٹھانا ہے. کانفلکٹ آف انٹرسٹ. انہوں نے کہا نہیں آپ یہ پھر کیا کریں. معلوم ہوا کہ بھئی آپ ان کی تنخواہ مقرر کریں. اب تنخواہ مقرر کیا کریں, کس حساب سے؟ امیر المومنین نے کہا کہ جو کم سے کم اجرت ہے اچھا وہ میری مقرر کر دی جائے, منیمم جو منیمم. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا جی گزارا کیسے ہوگا. ان کو اس کا گزارا کیسے ہوتا ہے, بڑی بات, عام شخص کا, مزدور کا, محنت کش کا, وہ جتنے درم میں یا دینار میں اس کا گزارا نہیں ہوتا تو پھر میرا بھی نہیں ہوگا. اب آج کل رکھیں نا 37,000 ہے نا کم سے کم دفعہ, کم از کم. تو امیر المومنین جو ہیں آصف علی زرداری صاحب اور ان کے جناب چیف ایگزیکٹو جو ہیں شہباز شریف صاحب, 37,000 پہ تنخواہ ہونی چاہیے. سر ابھی تو جو تنخواہیں مزدور کی تنخواہ ہے بڑھائی گئی ہیں, ابھی تو تنخواہیں وہ ترمیمی بل منظور ہو گیا اضافے کا, اب تو سیکرٹری کا برابر ہو گئی ہیں, یعنی 5,19,000 روپے جو ہے وہ تنخواہ نہیں. اب انہوں نے یہ کیا کہ سیکرٹری جو فیڈرل گورنمنٹ کا سیکرٹری ہے اس کے برابر تنخواہ ہو جائے گی. اب یہ تو اب جب سب کی آپ جب سارے کی تنخواہیں کم کریں تو اگر ایسی ہیں تو سیکرٹری کے لیول پہ تو ایم این اے کی تنخواہ ہونی چاہیے نا. ایم این اے بھی تو بیچارہ دن رات مشقت کرتا ہے اور 2 گھر چلاتا ہے, ایک وہاں ہلکے کا اور ایک یہاں رہتا ہے, یہاں آ کے بیٹھتا ہے. تو یہ اس کا بھی ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے نا. یعنی عوامی خدمت وہ اپنی جگہ, لیکن یہ کہ دائرے کہ ان کو نہیں, آخر روٹی تو کھانی ہے نا. اب مہمانوں کو بھی اپنے استقبال کرنا ہے, اخراجات بھی کرنے ہیں. تو یہ تو کچھ کثرت رائے سے بل منظور ہوا ہے. اس پہ سب ایک پیج پہ ہوتے ہیں ویسے سر. انہوں نے یا صادق صاحب نے کہا بھئی جس آدمی کو اختلاف ہے وہ لکھ کے دے دے کہ میں نے یہ تنخواہ نہیں لینی.
اچھا کسی نے لکھ کے نہیں دیا. وزراء کا تو کہا تھا وہ نہیں لیتے تنخواہ. نہیں وہ کئی جو وزراء کئی لیتے ہیں کئی نہیں لیتے. جن کے پاس اپنے وسائل ہیں اپنا کاروبار ہے وہ نہ لے. صحیح. جن کے پاس کاروبار نہیں ہے وسائل نہیں ہے ان کو ضرور لینی چاہیے تنخواہ. کیوں نہیں لینی چاہیے؟ جب آپ یا تو کوئی پیمانہ مقرر کرے نا, تو بات یہ کہ اگر آپ وزیر اعظم کے پاس وسائل ہیں, وہ بڑے سرمایہ کار ہیں, صنعت کار ہیں, نہ لے تنخواہ. صحیح. زرداری صاحب نہ لے تنخواہ. تو اگر لینا ہے تو لے بھی سکتے ہیں, ہم اعتراض نہیں کر سکتے اس پہ.